السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، واو پہ حرکت ہے، حمزہ بھی حرکت ہے، نون پر سکون ہے، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہے تو یہاں پر نون کا اخفا ہوگا، اور کاف کیا ہے؟ الف مدہ ہے، نون حرکت ہے تو جل پڑیں گے، قوف پر حرکت ہے تو جل پڑیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ، اسے ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ صاد حرکت ہے، ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے تو اسے ایک الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف پر پیش ہے، حرکت ہے، دال پر تشدید ہے، اسے 2 بار پڑھیں گے۔ اور یہاں پر میم پر حرکت ہے، نون ساکن کے بعد دال آیا ہے تو یہاں بھی نون کا کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ دال اور با پر حرکت ہے، را پر تنوین ہے، تنوین کے بعد فا آیا ہے تو یہاں بھی تنوین کا اخفا ہوگا۔ فا حرکت، کاف حرکت، زال حرکت، با حرکت، تا پر سکون ہے تو اسے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ قاعدوں کو فالو کرتے ہوئے آیتوں کو پڑھیں گے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کل کی آیتوں میں پڑھ لیے تھے کہ قمیص جانکاروں نے بتایا اگر مرد کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو کیا ہے؟ عورت سچی ہے اور مرد جھوٹا ہے۔ کل کی آیتوں میں ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کیا ہے؟ وَإِن، اور اگر، کانا ہے، قمیصہ، اس کی قمیص یعنی مرد کی قمیص، قدہ پھٹی ہوئی، من دبورٍ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَّبَتْ پس عورت کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ یہ تائے مربوطہ ہے نا، جو گرامر پڑھتے ہیں، تائے مربوطہ عورت کی بات، تو عورت ہم اسی سے سمجھیں گے۔ فَكَذَّبَتْ پس جھوٹی ہے وہ عورت یہاں پر کہیں گے، کیوں؟ تائے مربوطہ ہے اس لیے۔ وَهُوَ اور وہ، مِنَ الصَّادِقِينَ کون؟ وہ مرد کیا ہے؟ سچا ہے۔ یہ سن کر آ گئے عزیز مصر۔ اب دیکھا، فَلَمَّا پھر دیکھا، رَأَىٰ فَلَمَّا پھر جب،
رآ دیکھا، خمیصہو اس کی خمیص کو، کس کی؟ یوسف علیہ السلام کی خمیص کو، قد وہ پھٹی ہوئی ہے، من دبرن پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال تو کہا، انہو بے شک وہ، من کیدکن بے شک وہ کیا ہے؟ مکر ہے، کننا یہاں پر یہ سیغے سے ہم سمجھیں گے کہ عورت کا مکر ہے، عورتیں مکر کرتی ہے نا، یہ مکر ہے، ان کیدکن بے شک عورتوں کا مکر تو عظیم بہت بڑا ہے۔ یہ عزیز مصر کی بات ہے، وہ اس بات سے سمجھ گئے کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قمیص، تو وہ سمجھ گئے، سمجھدار شخص تھا وہ عزیز مصر، تو یہ سمجھ گئے کہ یہ عورت کا ہی مکر ہے اور عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یوسف سے کہا، عزیز مصر نے یوسف سے کہا، اعرض عن ھذا بھول جا اس کو، اس بات کو بھول جاؤ۔ یوسف علیہ السلام سے کہا، کون؟ عزیز مصر نے، واستغفری بذنبک، یہ دیکھو کی، یہ صیغے سے سمجھنا ہے کہ عورت کو کہہ رہے ہیں کیا؟ بس تو مغفرت طلب کر، بخشش مانگ، لی ذنبی کی اپنے گناہوں کی، عورت سے کہہ دیا، سمجھدار شخص تھا، صابرین شخص تھا، تو کہا یوسف کو کہ بھول جا اس واقعے کو، اور عورت سے کہا بخشش مانگ اپنے گناہوں کی، انکی بے شک تیرا ہی، کنتی تو ہی ہے، من الخاطئین خطا کار میں سے تو ہی ہے، کون؟ زلیخا، سمجھ گئے کہ عزیز مصر کہ اس کی ہی چال تھی اور یہی خطا کار ہے۔ وقال اور کہا، نسوۃ فی المدینۃ، اب یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، کہتے ہیں نا عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا، بات پھیل گئی، زیادہ تر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے، ایسی باتوں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، بہت کام رہتا ہے پھر بھی یہ باتوں کو کر کے ان کو بہت مزہ آتا ہے، تو بات پھیل گئی، کہا نسوۃ فی المدینۃ، شہر کی عورتوں نے کہا، نمرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ عزیز کی عورت ہی کیا ہے؟ اپنے نفس سے اسے پھسلا رہی ہے، پھسلائی ہوگی، ان نفس ہی اپنے نفس سے، یہ کہہ رہے ہیں انہی کی سہیلیاں جو محفل سجاتی تھی، بیٹھتے تھے ساتھ میں، کس کی؟ زلیخا کی، ان کی ہی سہیلیاں کہہ رہے ہیں، قد شغفہا حبا، گھر کر دی گئی وہ جوان کی محبت زلیخا کے دل میں، یعنی دل میں محبت بس گئی ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس سے اس یوسف کو بہلایا، پھسلایا، انا لنراہا بے شک ہم البتہ دیکھ رہے ہیں، ہاں اس کو، کس کو؟ زلیخا کو، فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں شہر کی عورتیں، یہ بات پھیل گئی، رومر ہو گیا، اور تو یہ عورتیں ایسی بات کرنے لگے، وہ بھی قصوروار زلیخا ہی کو کر رہے ہیں کہ وہ ضلال مبین، فی ضلال مبین، کیا؟ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے وہ، کون؟ زلیخا۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔